دمشق کی جامع مسجد کے اندر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتوں کے بازو کے اوپر، پروں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوگا، آگے مسجد میں جائے نماز پہ کھڑے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی حضرت عیسیٰ سے کہیں گے آپ تشریف لائیں، آپ نماز پڑھائیں۔ کہا نہیں، میں تو امتی کی حیثیت سے آئے ہوں، آپ امام ہو، نبی آخر الزمان کی امت کے اندر آپ کا مقام مرتبہ ہے۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن اس وقت کی نماز امام مہدی پڑھائیں گے۔ اس کے بعد 2 سال تک امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کے ساری جہاد کریں گے، کفر کو ختم کریں گے۔ دجال آ جائے گا، دجال کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتا دیا اور ایک ایک علامات بتا دی، اور اس سے بچنے کا ہر اس سے فتنے سے بچنے کے لیے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور اللہ سے کہا دعائیں کرو، اے اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا، اے اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ اور بتا دیا کہ سورہ کہف کی تلاوت کرو، اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، اس کا عجیب فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی اس کو قدرت دیں گے، اس کو طاقت دیں گے، کیسی طاقت دیں گے؟ فرمایا کہ اس کے ایک طرف باغ ہوگا، ایک طرف آگ ہوگی، جو باغ ہے حقیقت میں وہ آگ ہے، جو آگ ہے حقیقت میں وہ باغ ہے، وہ جنت ہے۔ کہے گا مجھ پہ ایمان لے کر آؤ، کہیں گے کیا دلیل ہے، کس وجہ سے ایمان لے کر آؤ، تو کون ہے؟ کہا اگر تمہارے آبا و اجداد کہہ دے کہ یہی رب ہے، یہی کرنے والا ہے، مجھ پہ ایمان لاؤ گے؟ کہا لے آئیں گے۔ وہ شیاطین کو حکم دے گا، شیطان ہمارے آبا و اجداد جو بڑے ہیں ان کی روحیں آ جائیں گی ہمارے سامنے، وہ سامنے آ کے کہیں گے ہاں اس کی مانو، اس کی مانو۔ سوچو وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ ہم نے مر کے دیکھا ہے، ہم نے مرنے کے بعد دیکھا ہے یہی رب ہے، یہی کرنے والا ہے، یہی مشکل کشا ہے، یہی حاجت روا ہے۔ جب وہ روحیں سامنے آ جائیں گی، ایمان والا جو کمزور ایمان والے ہوں گے بیچارے اس کے فتنے میں پھنس جائیں گے، جو کہے گا میں تجھے رب مانتا ہوں، اٹھا کے باغ میں پھینکے گا، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی۔ کہا کہ میں تجھے نہیں مانتا، رب نہیں مانتا، میرا ایمان پختہ ہو چکا ہے، تو ہی وہ دجال ہے جس سے اللہ کے نبی نے، ہر نبی نے ڈرایا ہے، اٹھا کے آگ میں پھینکے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حقیقت میں وہ باغ ہوگا، حقیقت میں وہ باغ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چٹیل میدان ہوگا، اس کا فتنہ تو دیکھیں، چٹیل میدان ہوگا۔ کہا باغ لگ جا تو سارے کے سارے میدان کے اندر باغ ہی باغ، درخت ہی درخت ہوں گے۔ فرمایا کہ آدمی کو کھڑا کرے گا، جسم کے 2 ٹکڑے کرے گا، بیچ میں سے گزرے گا، کہا مجھے رب مانو، اس کو میں زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اسے حکم کرے گا، وہ دوبارہ سیدھا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا۔ اور آج ساری علامات اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی جو سواری ہوگی، فرمایا کہ 2 کانوں کے درمیان کا جو فاصلہ، فرمایا 80 فٹ اس کا فاصلہ ہوگا، 80 ہاتھ اس کا فاصلہ ہوگا، 80 ہاتھ اس کا فاصلہ۔ آج دیکھیں نا یہ ساری جتنی ٹیکنالوجی نظر آ رہی، آج جہاز کو دیکھیں، اس کے جو پر نظر آ رہے ہیں، فرمایا کہ اس کی سواری کی رفتار اتنی ہوگی، فرمایا اگر 1 قدم مدینے کے اندر ہے تو دوسرا بیت المقدس کے اندر ہوگا۔ دیکھیں جہاز کی اڑان کو دیکھیں، فرمایا اس کی آواز ساری دنیا پہ سنائی دی جائے گی۔ آج دیکھیں موبائل کے ذریعے ساری دنیا پہ سنائی دی جاتی ہے۔ کہا جسم کے 2 ٹکڑے کرے گا، دوبارہ ٹھیک کرے گا، سرجری دیکھیں، آپریشن دیکھیں، ساری کی ساری علامات سامنے آ رہی ہیں، ساری علامات سامنے آ رہی ہیں۔ تو میرے عزیزو اللہ سے حفاظت مانگے، اے اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا، اے اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا، وہ بہت سخت فتنہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی مل کے دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے، پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، ہاں یاجوج ماجوج آئیں گے، لیکن ان کی تعداد اتنی ہوگی ان سے مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ سے دعا کریں گے، پھر 2 سال کے بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں گے، پھر اس کے بعد 43 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے۔ کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال کے لیے دنیا میں آئیں گے، 43 سال وہ حکومت کریں گے، اور اس کے بعد ان کے آتے حدیث کے اندر ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کے خلاف اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ایک وبا بھیجیں گے، وہ ان کو لگے گی، وہ مر جائیں گے، مردار ہو کے پڑے ہوں گے، پھر بدبو ہی بدبو ہوگی، پھر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ بارش برسائیں گے، ان کی لاشوں کو اٹھا کے سمندر کے حوالے کر دیا جائے گا، سارا صفایا ہو جائے گا۔ پھر وہ جو 43 سال کی زندگی، 43 سال عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے، وہ ایسے انصاف والے ہوں گے، ایسا وقت ہوگا فرمایا کہ جو مسلمانوں کے بچے ہوں گے زہریلی موذی جانوروں کے ساتھ بھی کھیلیں گے، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہی دور اللہ دہرائیں گے جو بکر صدیق کا دور تھا، حضرت عمر کا دور تھا، حضرت عثمان کا دور، دوبارہ وہی انصاف قائم ہوگا۔
فرمایا کہ ایک زکات دینے والا پیسے لے کے پھرے گا، کوئی اس کو غریب نظر نہیں آئے گا، زکات لینے والا نظر نہیں آئے گا اس کو۔ انصاف ہوگا، ظلم ختم ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حالات ختم ہو جائیں گے، 43 سال زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، اللہ کے نبی کے روزے کے اندر ان کو دفن کیا جائے گا، قبر کے ساتھ قبر ہوگی۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ چھوڑی ہوئی، اور آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب جائیں گے، نبی علیہ السلام کے روزے پہ جائیں گے اور جا کے سلام کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو سلام کا جواب دوں گا، میں اس کو سلام کا جواب دوں گا، قبر سے سلام کا جواب اللہ کے نبی ان کو دیں گے۔ 43 سال کے بعد پھر ان کا انتقال ہو جائے گا، پھر وہاں ان کو دفن کیا جائے گا، پھر بڑی بڑی علامات ظاہر ہو جائیں گی، آیا کہ 3 بڑی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ کہاں مغرب کی طرف سے سورج نکل آئے گا، بہت بڑی علامت ہوگی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، دابۃ الارض مروہ کے پاس سے نکلے گا، ساری زمین کے اوپر وہ پھیلے گا، ساری زمین پہ وہ پھیل جائے گا۔ کہاں مشرق سے ایک آگ نکلے گی، سب کو لے کے جمع ہوگی،